السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج ہماری اردو کی کلاس ہے جہاں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن نمبر 3 جو ہے قصہ یوسف علیہ السلام۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں ہمارا پس منظر، ایک انٹرو دیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم پیغمبر تھے، انہیں ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل ملک عرب کے شہر مکہ میں بس گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ انہیں حضرت اسحاق ملک کنعان میں رہتے تھے جو آج کل 2 ملکوں اسرائیل اور اردن میں مشتمل ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ عبرانی زبان میں حضرت یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے جس کی معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کی معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ قرآن میں یہودیوں کو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں احسن القصص یعنی قصوں میں خوب تر قرار دیا۔ قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ احسن القصص، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے لیسن کے بارے میں۔ بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج میرے سامنے جھکے ہیں۔ بیٹے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائے۔ یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 سال بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 2 چھوٹے بیٹے یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے اور باقی 10 بیٹے دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی پیاری عادات کی وجہ سے ان سے بہت محبت کی۔ یہ بات ان کے بھائیوں کو پسند نہیں تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ حسد کرتے تھے ان سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو طرح طرح سے تنگ کرتے تھے، ان کو اسی رویے سے حضرت یعقوب نے انہیں منع کیا تھا کہ اپنے خواب کی تعبیر نہیں بتانا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خواب کی سمجھ عطا کی گئی ہے، مطلب کہ وہ خواب کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت ابراہیم اور اسحاق سے ہوا تھا، ان تک پہنچا ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کو نبوت کی ذمہ داری ملی تھی، ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کچھ ذمہ داریوں سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ 11 ستاروں سے مراد کیا تھی؟ ان کے بھائی، اور سورج چاند سے مراد اس زمانے کے رواج کے مطابق حضرت یوسف، ان کے ماں باپ اس زمانے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ سب کیا کریں گے؟ تعظیم کریں گے، تابعداری کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے والد کے دل میں محبت اور وقت دے کر تمام بھائی نے مل کر ان کے خلاف ایک سازش تھی کہ ان کو راستے سے ہٹا دیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو لے کر جائیں گے اور انہیں کنویں میں پھینک دیں گے۔ ایک دن کیا ہوا، سب بھائیوں نے حضرت یوسف سے بہت منتیں کی کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم پر یقین کریں، ہم حضرت یوسف کی بہت حفاظت کریں گے۔ آخرکار حضرت یوسف و یعقوب علیہ السلام مان گئے، حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا کھیلنے کے لیے۔ تو جیسے یہ سب بھائی گئے، انہوں نے کیا کیا، وہ کنویں کے پاس پہنچ کر حضرت یوسف کو بہت مارا، گھسیٹتے ہوئے کنویں تک لے کر انہیں وہیں پہ پھینک دیا، ان کی قمیض اتار دی اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب کنویں میں گرے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے انہیں کہ یوسف صبر کرو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہوں گے اور تم انہیں معاف کرو، تم سے معافی مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جب وہ اندر گئے کنویں میں تو ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ ادھر بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی، اس کا خون قمیص پر لگایا اور یعقوب کے پاس گئے اور روتے پیٹتے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے، یوسف وہیں پہ بیٹھا تھا، ہم جب آئے تو یوسف کو بھیڑیا لے کے گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب کو انہوں نے قمیص دکھائی جس پر خون لگا ہوا تھا، جو خون کس کا تھا؟ بکری کا خون تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب نے صدمے سے نڈال ہو چکے تھے، قمیص دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یوسف زندہ ہے، کیونکہ اگر بھیڑیا انہیں کھاتا تو قمیص لازمی بات ہے ثابت نہ رہی تھی۔ بھیڑیا اگر کھاتا کسی چیز کو تو وہ تو آپ لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ وہ قمیص کیسے پھٹی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم جتنے بھی بہانے تراشو، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میں صبر کروں گا، میں کچھ نہیں بولوں گا ابھی، میں صبر سے کام لوں گا۔ مصر جانے والے قافلہ پانی پیتے اس کنویں کے پاس گیا، پانی نکالنے کے لیے ایک آدمی نے کنویں میں ڈول ڈالا تھا، اس میں ایک خوبصورت لڑکے کو بیٹھا پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس شخص نے یہ سوچا کہ میں مصر لے جا کر اسے غلام بنا کے کسی کے پاس اچھے داموں میں بیچ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے کیا ہوا، جیسے مصر گیا، وہاں پہ عزیر مصر بادشاہ کا وزیر تھا نا، وہ گیا غلام خریدنے، بازار آیا تو اس نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور گھر جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خیال رکھنا، غلاموں کی طرح برتاؤ نہ کرنا، شاید ہی ہمارے خواب میں کام آ جائے۔ اب عزیز مصر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام بہت 6 سال رہے، انہوں نے دل و جان سے دونوں میاں بیوی کی خدمت کی۔ اب وہ کچھ چھوٹے بچے نہیں رہے بلکہ ایک
سیرت جوان نیک سیرت جوان بن گئے تھے اور وہ خوبصورت بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان پر ایک آزمائش ڈالی. انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اور اس آزمائش سے پاک دامن نکلا. عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ایک جھوٹا الزام لگایا جس کے نتیجے عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈلوا دی کیونکہ وہ بادشاہ کے وزیر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا تھا. اب یہ ان کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا. آپ قید خانہ میں لوگوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے جو بالکل صحیح ہوتی تھی. قید خانے کا منتظم دوسرے قیدوں آپ کی عقید مند ہو گئے, آپ کے فرینڈ ہو گئے, ان کی عقیدت کرتے تھے. ایک دن قید خانے میں 2 قیدی آئے. حضرت یوسف نے انہیں خوابوں کی تعبیر پوچھی. دونوں قیدی پہلے بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے. کسی بات سے بادشاہ نے ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈلوا دیا. ان میں سے ایک مشروب پلانے والا تھا اور دوسرا نان بائی تھا. حضرت یوسف نے مشروب پلانے والے کو قید سے رہائی کی خوشخبری اور نان بائی کو خواب کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ اسے پھانسی ہو جائے گی. مشروب پلانے والے سے انہوں نے کہا کہ جب تم دربار میں جاؤ تو میرا ذکر کرنا. دونوں افراد کی خوابوں کی تعبیریں سچ نکلی. مشروب پلانے والا دربار میں ان کا ذکر کرنا بھول گیا. اب آگے کیا ہوا یہ ہم ہمارے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک یہاں تک ہم نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. کیا ہوا, ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا, کیا ہوا ہم نے سب پڑھا. آگے کیا ہوا ہے جب کچھ وقت کے بعد مصر کے وہ تو بھول گیا. حضرت یوسف نے مشروب پلانے والے کو بولا کہ جب تم جاؤ دربار میں تو میرا ذکر ضرور کرنا. ٹھیک ہے, تو اب ہم ملیں گے اگلی کلاس میں. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.